وہ اور ہوتے ہیں، اور جس کا ذکر لوگوں کو زندگی عطا کرے وہ اور ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی ماتمی عزادار کبھی یہ خیال بھی نہ کرنا کہ میں ماتم کروں گا تو حسین حسین رہے گا۔ یہ کرونا وائرس آپ کے سامنے سارے حالات، کتنے لوگوں نے فیس بک پر چڑھا دیا کرونا کی وجہ سے ہم عزاداری نہیں کریں گے، نہ کر تو عزاداری، حسین تیرا محتاج ہے، حسین تیرا محتاج۔ میں نے ایک مولوی لباس میں امامے میں اس کا کلپ دیکھا ہے موبائل کے اوپر، میں ماتم نہیں کرتا اس لیے کہ حسین نے ماتم کے لیے شہادت نہیں دی ہے، حسین نے دین کے لیے شہادت کی ہے۔ جاہل انسان تو ماتم نہ کر، حسین تیرے ماتم کا محتاج نہیں ہے، حسین تیرے ماتم کا محتاج نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حسین نے دین کو بچایا ہے، لیکن حسین کو کس نے بچایا ہے؟ حسین نے دین بچایا ہے، لیکن حسین کو کس نے بچایا ہے؟ ثانی زہرا، اس عزاداری کی بنیاد رکھنے والی ثانی زہرا ہے۔ دنیا کا کوئی یزید اس عزاداری کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ کسی کی محتاج نہیں، تو ماتم کر یا نہ کر، یہ ہماری پہچان ہے، ہم اس کی وجہ سے باقی ہیں، یہ ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اور یاد رکھو مرنا سب نے، اور سارے جتنے بھی آئے ہیں حسین کو سخی سمجھ کر آئے ہو، حسین کو کریم سمجھ کر آئے ہو۔ ہم گناہگار ہیں، جس طرح وہ گناہگار تھے ہم بھی گناہگار ہیں، لیکن ہم نے چونکہ تاریخ پڑھی ہے حسین ابن علی کی، یہ اعمال کو نہیں دیکھا، یہ نیت کو دیکھا، یہ نیتوں کو دیکھتے ہیں، یہ نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ آنے والا کس نیت سے آیا ہے، حیثیت کو نہیں دیکھتے، کتنی کاروں کا مالک ہے، کتنی کوٹھیوں کا مالک ہے، کتنے مربوں کا مالک ہے، نہیں، نیت کو دیکھتے ہیں، آیا کس نیت سے ہے۔ جو نیت سے آئے گا وہ خالی نہیں جائے گا، اس لیے کہ حسین جنت کا مالک ہے۔ حسین نے کسی سے جنت مانگ کر نہیں لی ہے، حسین جوانان جنت کا سردار ہے۔ سردار ہونا اور بات ہے، جنتی ہونا اور بات ہے۔ دیکھیں آپ کی میری جنت مشکوک ہے، پتہ نہیں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، لیکن کسی نبی کا جنتی ہونے میں کسی کو شک ہے؟ سارے نبی جنتی ہیں نا، لیکن جنتی ہونا اور بات ہے، جنتیوں کا سردار ہونا اور بات ہے۔ حسین صرف جنتی نہیں ہے، جوانان جنت، ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار۔ اچھا جب پیغمبر نے یہ حدیث فرمائی تھی، حسین کا بچپنا تھا، حسن کا بچپنا تھا، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جوانان جنت کے سردار ہیں بچے، ہیں بچے، جوانان جنت کے سردار کیسے بن جائیں گے؟ تو پیغمبر نے اس ظاہری زندگی کو، جوانی کو یا بچپنے کو نہیں دیکھا، پیغمبر نے جنت کو دیکھا ہے۔ جنت میں نہ کوئی بچہ جائے گا نہ کوئی بوڑھا جائے گا، جو بھی جائے گا محبت آل محمد میں جوان ہو کر جائے گا۔ اسی لیے تو وہ مدینے کے اندر، میں نے پچھلے دن ایک مجلس پڑھی سمجھانے کے لیے، بوڑھے پریشان تھے، کسی نے آ کر بتا دیا کہ رسول نے کہا کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ مدینے کے سارے بوڑھے پریشان، ایک محلے میں ایک چوک میں اکٹھے ہوئے، چوکوں پہ بیٹھے ہوئے حکا پینے کے لیے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ یار یہ کیا رسول نے کہہ دیا کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، کہ اتنے میں بلال حبشی تشریف لے آئے جن کا رنگ کالا تھا۔ بلال
نیا اعلان سنا ہے؟ کہا کیا؟ کہ رسول نے سنا ہے کہ کہا کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. کہاں ہے؟ کہ یار جا کر تصدیق تو کر. بلال ذرا جا کر رسول سے پوچھ تو صحیح. بلال دوڑتا ہوا پیغمبر کی خدمت میں آیا. یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. کہا بلال گھبرا نہیں، صرف بوڑھا نہیں، کوئی کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا. یا وہ نمازیں بخشانے آیا تھا، روزے گلے میں پڑ گئے. کہا بلال پریشان نہ ہو، صرف بوڑھے ہی نہیں، کوئی کالا بھی جنت میں نہیں جائے گا. بلال رونے لگا. کہا رو نہیں، جنت میں جو بھی جائے گا اگر کالا ہوگا محبت علی میں نورانی بن کر جائے گا. اور اگر ضعیف ہوگا محبت علی میں جوان بن کر جائے گا، جوان ہو کر جائے گا. اگر کسی کو شک ہو تو میں دلیل پہ دے رہا ہوں، ثبوت دے رہا ہوں. اگر زلیخا یوسف کی محبت میں جوان ہو سکتی ہے تو ہم علی کی محبت میں جوان کیوں نہیں ہو؟ لہذا مظلوم کی عزاداری، مظلوم کا ذکر بات، مظلوم کا یہ عشرہ محرم، شیعہ سنی سب آؤ مجلس حسین میں. یہ زہرا کا غریب بیٹا ہے. میں ایک ایسی روایت میرے سامنے آگئی، میں پڑھنے لگا ہوں. شفقت بیٹا آپ، ایسی روایت ہے کہ جو صرف میری کتابوں میں نہیں، اہل سنت کی معتبر سیاستہ کی کتابیں، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور راویہ اس کی ہیں بی بی ام سلمہ ام المؤمنین. بی بی کہتی ہے کہ حسین کا بچپنا تھا کہ ایک دن پیغمبر اسلام میرے گھر میں تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر کہا ام سلمہ جی یا رسول اللہ. کہا میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، وحی کا نزول ہونے والا ہے. ام سلمہ کوئی حجرے کے اندر نہ. اچھا یا رسول اللہ. بی بی کہتی ہے کہ پیغمبر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، حجرے کا دروازہ بند کیا اور میں صحن میں بیٹھ گیا. بی بی ام سلمہ کہتی ہے کہ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اتنے میں گھر کے دروازے کے اندر حسین نے قدم رکھا. سلام نانی. علیکہ السلام حسین. نانی اماں، گھر میں نانا کی خوشبو محسوس کر. بی بی کہتی ہے کہ میں نے اشارہ کیا حسین، وہ سامنے حجرے میں آپ کے نانا تشریف فرما ہے. حسین حجرے کی طرف قدم بڑھایا. بی بی نے آواز دی حسین آپ کے نانا نے منع کیا ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، اندر نہ جانا. بس اتنا سننا تھا. حسین پچھلے قدم پیچھے ہٹے، ابھی چند قدم ہٹے تھے. بی بی ام سلمہ کا اہل سنت کی روایت پڑھ رہا ہوں. بی بی ام سلمہ کہتی ہے کہ حسین چند قدم پیچھے ہٹے تھے کہ پیغمبر نے اندر سے آواز دی سلمہ میں نے حسین کے لیے منع نہیں کیا تھا، میں نے حسین کے لیے منع نہیں کیا تھا، حسین کو اندر آنے دیا. میں نے حسین کو آواز دی. بی بی کہتی ہے میں نے کہا حسین تیرے نانا بلا رہے ہیں، آپ کو منع نہیں کیا، آپ اندر جا سکتے ہیں. حسین اندر گئے. بی بی کہتی ہے دروازہ بند ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد بی بی کہتی ہے میں نے محسوس کیا کہ نبیوں کے سردار رو رہے ہیں. جو روایت میں پڑھ رہا ہوں میں اس کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں. اہل سنت کی کتابوں میں اگر نہ ہو تو میں مجرم ہوں. اور یہی عزاداری، مظلوم کی عزاداری، یہ جو مجلس ہم کرتے ہیں اس کے لیے بھی ایک دلیل ہے یہ روایت. بی بی کہتی ہے میں نے رونے کی آواز سنی. پیغمبر جو رو رہے تھے وہ صرف آنسوؤں سے نہیں رو رہے تھے بلکہ آواز سے رو رہے تھے، آواز سے رو رہے تھے. اس لیے کہ بی بی صحن میں تھی، رسول کمرے میں تھے.
کمرے کے باہر آنسو نہیں بھی دیکھ رہی تھی، رسول کے رونے کی آواز سنی ہے۔ اسی لیے مولوی ذاکر جب مجلس پڑھتا ہے، مسائل پڑھتا ہے، تو آپ کو کہتا ہے کہ ہائے کر کے رویا کر، ہائے کر کے رونا یہ ہمارے ائمہ کی سنت ہے۔ اگر یقین نہیں آتا میں روایت ایک اور پڑھ دیتا ہوں۔ 5ویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا۔ جب ذاکر نے کہا نا کہ زہرا کا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا، میرے 5ویں امام کی چیخ نکلی، رو کر کہا ہائے او میرا غریب دادا، اجرکم من اللہ، مولا آپ کی زندگی دراز کرے، مولا آپ کی زندگی دراز کرے۔ 5ویں امام کی چیخ نکلی، رو کر کہا ہائے او میرا غریب دادا۔ عزادارو میرے 5ویں امام رو رہے تھے، اچانک 5ویں امام نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، میرے امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ابو بصیر ہے۔ ابو بصیر کو دیکھ کر نا میرے امام نے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر مارے، زانوں پر مار کر دے کر کہتے ابو بصیر تو میرے غریب دادے کو کیوں نہیں روتا، تو میرے غریب دادے کو کیوں نہیں روتا۔ ابو بصیر نے اپنا رومال سامنے کیا، مولا دیکھے میرا رومال آنسوؤں سے تر ہے، میرا رومال آنسوؤں سے تر ہے، مولا میں رو تو رہا ہوں۔ میرے 5ویں امام دیکھ کر کہتے ہیں اے ابو بصیر میرے غریب دادے کو ایسے نہیں روتے، میرے غریب دادے کو ایسے نہیں روتے۔ مولا کیسے روتے ہیں؟ کہا جیسے میری دادی زہرا روتی ہے۔ ہائے مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ کہا جیسے میری دادی زہرا روتی ہے۔ مولا آپ کی دادی کیسے روتی ہے؟ کہا جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر سر کے بال کھول کر ہاتھ پھیلا کر رو کر کہتی ہے ہائے او میرا غریب بیٹا، ہائے او میرا مظلوم بیٹا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اجازت دے میں روایت پوری پڑھ لوں۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہے میں نے رسول کے رونے کی آواز سنی، ہائے کر کے رسول روئے۔ بی بی کہتی ہے میں دروازے کے قریب گئی، اندر سے رسول نے آواز دی ام سلمہ دروازہ کھول، وہی ختم ہو گئی ہے، فرشتہ واپس چلا گیا۔ بی بی کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا نا تو میں نے دیکھا رسول فرش پر لیٹے ہوئے، حسین رسول کے سینے کے اوپر۔ اگر سنیوں کو کتابوں میں روایت نہ ہو میں مجرم۔ بی بی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا سینے پر حسین ہے، رسول کبھی حسین کا سر چومتے کبھی حسین کا گلا چومتے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، گلا کیوں چوم رہے ہیں؟ رسول نے رو کر کہا ام سلمہ میں وہ مقام چوم رہا ہوں جہاں خنجر چلے، جہاں خنجر چلے گا۔ مولا ہائے قبول کرے، رو لے یار، محرم کے دن ہے، جس نے محرم میں نہیں رونا اللہ جانے پھر کہاں رونا اس نے۔ عزادارو بی بی کہتی ہے کہ جب رسول نے کہا نا کہ جہاں خنجر چلے گا، رسول رو رہے تھے۔ رسول نے مجھے دیکھ کر کہا ام سلمہ جانتی ہو ابھی جو وحی آئی تھی، جو فرشتہ میرے پاس آیا تھا وہ کس لیے آیا تھا؟ یا رسول اللہ اللہ کا نبی بہتر جانتا ہے۔ بی بی کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے دیکھ کر کہا ام سلمہ فرشتے نے میرے پاس آ کر حسین کا ذکر کیا تھا، فرشتے نے میرے پاس آ کر حسین کا ذکر کیا تھا۔ اگر کوئی بات میں یہ سمجھ رہا ہو نا کہ حسین کی شہادت کی خبر دینے آیا تھا، نہیں بخدا حسین کی شہادت دینے جب حسین دنیا میں آئے تھے نا، جو فرشتہ ولادت کی خبر لے کر آیا تھا وہی شہادت کی خبر دینے آیا تھا، اسی دن شہادت کی خبر دینے فرشتہ آیا تھا۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہے کہ فرشتے نے آ کر رسول کہتے ہیں کہ مجھے حسین کے مذہب پڑھ کر سنا، مجھے فرشتے نے پہلا مجھ سے سوال یہ کیا کہ اللہ کے نبی آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ نبی دیکھ کر کہتے ہیں ام سلمہ میں نے فرشتے کو دیکھ کر کہا کہ اللہ گواہ ہے جتنا میں حسین سے محبت کرتا ہوں اتنا کوئی نہیں کرتا، جتنا مجھے حسین سے محبت ہے اتنی کسی کو محبت نہیں ہے۔ یہ حسین کے فضائل ہیں،
محبت حسین کا سوال کرنا فرشتے کا رسول سے، یہ گویا فرشتہ ذاکر ہے، ذکر کر رہا ہے، حسین کے فضائل پڑھ رہا ہے، اور جناب ام سلمہ اور رسول جو ہے وہ سامعین ہیں، ذکر سن رہے تھے۔ جس طرح یہ ہماری مجلس ہوتی ہے، ایک حصہ فضائل کا ہوتا ہے، ایک حصہ مصائب کا ہوتا ہے۔ حسین سے محبت کا جتنی مجھے محبت اللہ گواہ ہے، اتنی کسی اور کو محبت نہیں۔ اچھا، پھر اس فرشتے نے مجھے دیکھ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کربلا کی زمین دکھاؤں۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ ام سلمہ، اس فرشتے نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کربلا کی زمین دکھاؤں۔ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے کربلا کی زمین دکھا۔ فرشتے نے اشارہ کیا، کربلا کی زمین بلند ہوئی۔ اس فرشتے نے مجھے دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ، یہ سامنے دیکھیں، یہ کربلا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ سامنے دیکھیں، یہ کربلا کی زمین ہے۔ اس فرشتے نے مجھے دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ، وہ سامنے جگہ دیکھ رہے ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں اکبر کو برچھی لگے گی۔ ہائے میں مر جاتا یہ جملے نہ پڑھتا۔ کہا یا رسول اللہ، وہ سامنے دیکھے جہاں اکبر کو برچھی لگے گی، اور یا رسول اللہ، وہ سامنے نہر فرات ہے جہاں عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ یا رسول اللہ، وہ سامنے دیکھے جہاں علی اصغر کو تیر لگے گا۔ اے ام سلمہ، جب یہ مقام بتائے نا، اس وقت فرشتے نے مجھے دیکھ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دے میں کربلا کی خاک آپ کو دے دوں، کربلا کی مٹی آپ کو دے دوں۔ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے کربلا کی خاک دو۔ اس فرشتے نے کربلا کی زمین سے ایک مٹھی خاک کی لے کر مجھے دی ہے۔ اے ام سلمہ، یہ خاک ہے کربلا کی، اسے سنبھال کر رکھنا۔ ام سلمہ، اس کو سنبھال کر رکھنا، مجھے اس فرشتے نے بتایا تھا۔ اے اللہ کے نبی، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی، اس دن تیرا حسین مارا جائے گا، اس دن تیرا حسین مارا جائے گا۔ ہاں عزاداروں، چھوڑ دی میں نے ساری روایت، آخری جملہ سن لو۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، بی بی ام سلمہ کے سامنے کربلا کی وہ خاک ہے، مطمئن تھی حسین خیریت سے ہے۔ حسین نے مکہ چھوڑا، بی بی مطمئن تھی حسین کربلا میں آگے۔ 2 محرم 3 محرم، جب محرم کا چاند نظر آیا نا، بی بی ام سلمہ، اللہ جانے کتنا تعلق تھا حسین کا نانی کے ساتھ اور نانی کا نواسے کے ساتھ۔ جب محرم کا چاند نظر آیا، بی بی روزانہ اس خاک کو دیکھتی تھی، مطمئن ہو جاتی تھی۔ ابھی خاک سرخ نہیں ہوئی ہے، خود بھی مطمئن ہوتی تھی، سغرا سے بھی کہتی، سغرا تسلی رکھو، ابھی آپ کے بابے کی طرف خیر ہے۔ عزاداروں، 10ویں کا دن آیا، 10ویں محرم کا دن آیا۔ ماتمیوں، مجھے معاف کرنا، ایک مرتبہ اثر اشرور آئی، اثر کا وقت قریب آیا نا، بی بی کی پریشانی بڑھنے لگی، بار بار جاتی ہے، شیشی کو دیکھتی ہے، پھر کہتی ہے سغرا گھبرا نہیں، ابھی تیرا بابا خیریت سے ہے۔ عزاداروں، مجھے اتنے بتاؤ، اثر تک حسین تو زندہ تھے، کیا اکبر بھی موجود تھے؟ کیا قاسم بھی موجود تھے؟ نہیں نہیں، اکبر مارا گیا، عباس مارا گیا، قاسم مارا گیا۔ اسی لیے تو بی بی بار بار جاتی تھی، شیشی کو دیکھتی ہی۔ ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا شیشی میں خون آ گیا، ایک مرتبہ مٹی سرخ ہو گئی، رو کر کہتی ہے سغرا